السلام علیکم دوستو، شہزادی رسول سیدہ بی بی فاطمہ کے دروازے پر افطار کے وقت کون آیا جس سے آپ نے اپنی 3 روٹیاں اسے دے دی؟ آخر 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ بی بی فاطمہ نے 3 دنوں کے سخت روزے بنا افطار کے کیوں رکھے؟ آئیے جانتے ہیں حقیقت۔ یہ واقعہ آپ کو رلا دے گا، آخر تک ضرور سنیے گا، پر اس سے پہلے ہمارے چینل سید زیب ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ رات خاموش تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ چاندنی رات تھی اور آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے۔ انہی پرسکون لمحات میں اللہ کے محبوب نبی کی سب سے پیاری بیٹی فکر مند بیٹھی تھیں۔ اللہ نے ان سے ایک بڑی آزمائش لی تھی، کیونکہ ان کے دونوں شہزادے بہت بیمار تھے۔ حسن اور حسین کا بخار کم ہی نہیں ہو رہا تھا اور ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اللہ تبارک و تعالی کی عظیم بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب سب میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے، وہیں ایک پیاری ماں اپنے جان سے پیارے بچوں کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک آسمان پر ایک ستارہ چمکا جو بہت دیر تک چمکتا رہا۔ وہ روشن ستارہ جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر خاتون جنت مسکرانے لگیں اور سکون میں آ گئیں۔ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ بتول، جن کی شادی قبیلہ قریش کے سب سے بہادر اور حسین نوجوان حیدر کرار حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد ان کا گھرانہ انتہائی سادگی سے زندگی گزار رہا تھا۔ دونوں دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہیں تھے، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے، جن کا نام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ دونوں بچے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کے دل کے ٹکڑے تھے۔ وہ عرب کی گرم زمین پر رہتے تھے، جہاں چاروں طرف ریت کے ٹیلے اور شدید دھوپ ہوا کرتی، لیکن ان کے دل اللہ کی رضا میں خوش تھے۔ نہ کبھی سورج کی تپش کی پرواہ کی، نہ ریگستان کی گرم ہوا کے تھپیڑوں نے ان کے ایمان کو ڈگمگایا۔ سیدہ فاطمہ اکثر روزے رکھا کرتی تھیں، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتی اور عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ گھر میں کبھی فاقے بھی ہوتے، پر اس پر بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں کوئی کمی نہیں آئی۔ روزہ جس طرح برداشت کا سبق دیتا ہے، اسی طرح یہ گھرانہ برداشت کی اعلیٰ مثال تھا۔ ایک دن کی بات ہے، سخت گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت علی گھر سے باہر کام کے لیے گئے ہوئے تھے اور سیدہ فاطمہ اپنے گھر کے کام کر رہی تھیں۔ پاس بچے کھیل رہے تھے، جب اچانک دونوں شہزادے کھیلتے کھیلتے زمین پر بیٹھ گئے۔ دونوں بچے بے چین ہو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ نے جب پاس جا کر چھو کر دیکھا تو دونوں کو سخت بخار تھا۔ والدہ کو فکر ستانے لگی۔ انہوں نے بچوں کو پیار سے سنبھالا، انہیں پانی پلایا اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگی کہ ان کے بچے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ اس وقت ان سے جو بن پڑا انہوں نے کیا، پر بچوں کی صحت دیکھتے ہی دیکھتے گرتی جا رہی تھی۔ امام علی جب کام سے واپس آئے تو سیدہ نے انہیں بچوں کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ امام کو بھی پریشانی ہوئی، پر وہ مایوس نہیں تھے۔ دونوں والدین نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہے اور ان کا خیال رکھنے لگے۔ سیدہ فاطمہ کی ایک کنیز حضرت فضا بھی ننھے بچوں کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اب رات بھر حضرت فاطمہ عبادت میں مصروف رہیں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہیں، مگر بچوں کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ امام حسن اور حسین دونوں شدت بخار میں تڑپ رہے تھے اور حضرت فاطمہ کا دل بے قرار تھا۔ ایک ماں اپنے بچوں کی تکلیف دیکھ کر بہت غمگین تھی، مگر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہی تھی۔ رات گزر رہی تھی اور دونوں بچے درد سے کراہ رہے تھے۔ خاتون جنت ان کے پاس بیٹھی اپنا دل تھامے دعائیں کر رہی تھی۔ ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ اس بے بسی کے عالم میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میرا تجھ پر ایمان ہے، میرے بابا تیرے پیارے نبی ہیں، ان کے واسطے سے میرے بچوں کو شفا عطا فرما، کوئی ایسا راستہ دکھا دے جس سے ان کی بیماری دور ہو جائے۔ جب وہ دعا کر رہی تھی، جیسے آسمان بھی ان کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ ایک ستارہ بار بار ٹمٹما رہا تھا۔ اپنے رب کی تعریف تو اس کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ ایک پاکیزہ خاتون نے جب رو کر دعا مانگ لی تو دعا مانگنے کے بعد ان کا دل تھوڑا ٹھہرا۔ اسی لمحے ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ سے ایک منت مانی جائے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صحت عطا فرمائے گا تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں گی تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ یہ نیت کرنے کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی سے اس بات کا ذکر کیا۔ امام علی نے یہ سن کر فرمایا
کہ میں بھی اسی نیت کے ساتھ روزے رکھوں گا، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے اور شکر ادا کرنے والے تھے۔ اس دوران ان کی خادمہ حضرت فضا بھی پاس کھڑی تھیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگی کہ میں بھی آپ دونوں کے ساتھ روزہ رکھوں گی، کیونکہ میں بھی امام حسن اور امام حسین کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی کہ جن کی دعاؤں میں اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کی دعا پسند آئی اور اس نے حضرت فاطمہ کی فریاد کو سن لیا۔ وہ رات جو بے چینی میں گزر رہی تھی اللہ کی رحمت سے سکون میں بدل گئی۔ صبح ہوتے ہی امام حسن اور امام حسین کی حالت بہتر ہونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گئے، بخار ختم ہو گیا اور وہ خوشی خوشی اٹھ کر بیٹھ گئے، بلکہ دوڑنے لگے۔ کل تک جو بستر سے اٹھ نہ پا رہے تھے وہ اب کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے اپنے لاڈلوں کو ہنستا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ پاک نے ان کی دعا سنی، شکرانے کے نفل سب نے ادا کیے۔ اب جب اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی تو ان کا فرض تھا کہ وہ اپنی نیت کو پورا کریں۔ سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت فضا اور ان کے گھرانے نے 3 دن کے روزے رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بس انتظار تھا بچوں کے مکمل ٹھیک ہونے کا۔ 1-2 دن گزرنے کے بعد بچے اب صحت مند ہو چکے تھے اور ان کے تکلیف دہ چہروں پر سکون ہی سکون تھا۔ اس شام خاتون جنت نے امام علی سے کہا کہ اب ہم کل سے روزہ رکھنا شروع کریں، جیسا کہ ہم سب نے نیت کر لی ہے۔ امام جو اپنی زوجہ کی بات کبھی نہیں ٹالتے تھے فرمانے لگے، بے شک، کیوں نہیں، جس مہربان رب نے ہماری دعا کو سنا تو ہم بھی اپنی طرف سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں گے۔ یہ تو بڑوں کی بات ہو رہی تھی، اتنے میں حسنین کریمین بھی وہاں دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے جب یہ بات سنی تو دونوں نانا کے شہزادوں نے یہ کہا کہ ہم بھی یہ روزے رکھیں گے، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے ہی تو منت مانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو وہ قوت ایمانی عطا کی ہوئی تھی کہ ان کے گھر کا بچہ بھی اپنے اندر ایک طاقت رکھا کرتا تھا۔ عام انسانوں کی طرح نہ ان کی بات چیت تھی نہ ان کے عمل تھے۔ اب سب نے مل کر طے کر لیا کہ دوسری صبح سب نے پہلی سحری کرنی ہے۔ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے وفاداروں نے نفلی روزہ رکھنے کی نیت تو کر ہی لی تھی۔ پہلا دن آیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سحری کے لیے جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا اسی سے کھانے کا انتظام کیا۔ اگرچہ گھر میں زیادہ سامان نہیں تھا لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سادگی سے سحری کی۔ سب گھر والوں نے روزہ رکھا۔ سحری کے بعد بی بی نے فجر کی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس دوران اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اس کے ساتھ ہی گھر کی صفائی کی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال بھی کرتی رہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں سورج اپنی سنہری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ گرمی کی شدت تھی لیکن اہل بیت کے گھر میں سکون اور عبادت کا ماحول تھا۔ یہاں حضرت علی بھی صبح سے ہی مزدوری کے لیے نکل گئے تھے۔ وہاں ایک رئیس یہودی رہتا تھا جو کسی بھی کام کی بہت کم اجرت دیا کرتا تھا۔ حضرت علی اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آج مجھے مزدوری مل سکتی ہے؟ اس نے بڑے ہی غرور سے کہا، ہاں کیوں نہیں، پر کام مشکل ہے، تم سے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ ہمت اور طاقت دینے والا ہے، اس کا ساتھ رہا تو کیوں نہیں۔ وہ اترا کر کہنے لگا، یہ کام بڑے بڑے سورما نہ کر سکے، چلو تم بھی قسمت آزمائی کر لو۔ میرا ایک سوکھا کنواں ہے، اس کی کھدائی کرنی ہے، اس سے آج تک کوئی پانی نہ نکال سکا، پانی نکال دیا تو منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ امام فرمانے لگے، مجھے گھر والوں کے لیے افطار کے لیے کچھ لے کر جانا ہے، اس لیے یہ کام بھی کر لوں گا۔ اللہ کا نام لے کر امام علی نے اس سوکھے کنویں کو کھودنا شروع کیا۔ آپ کے مضبوط ہاتھوں کا جادو چل رہا تھا۔ کچھ لوگ طنز سے مسکرانے لگے اور کچھ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ناممکن کام کیسے ہوگا، پر جن کا یقین اللہ پاک کی ذات پر ہو تو کیا وہ کبھی نا امید اور مایوس ہوتا ہے؟ آپ کنواں کھودتے جا رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک کرشمہ ہوا اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ کفار تو حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دینے لگے۔ وہ یہودی کنویں کا مالک بھی چپ ہو گیا۔ بہرحال آپ نے اس یہودی کے پاس سارا دن محنت مزدوری کی۔ روزے کی حالت میں بھی آپ کے چہرے پر تھکن نہ تھی۔ فکر تھی تو بس یہ کہ گھر والے روزے سے ہیں۔ اب جب کچھ اور کام بچا تھا تو وہ مالک بولا، رک جاؤ، اب کل یہ کام ہوگا۔ جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو وہ اپنی بات سے مکر گیا، یعنی منہ مانگی رقم جو اس نے دینے کا وعدہ کیا تھا اب وہ نہیں دینے والا تھا۔ اس کی نیت خراب تھی۔ اس لالچی نے سوائے چند سکوں کے آپ کو کچھ نہ دیا۔ وہ رقم بس اتنی تھی کہ ایک وقت کا کھانا پورا ہو جاتا، پر بڑی ہی مشکل سے۔ جن کو دیکھ کر دشمن کے پسینے چھوٹ جاتے تھے وہ روزے میں صبر کرتے رہے۔ وہ شیر خدا۔ خیر، حضرت علی ان پیسوں کے بدلے میں جو لے کر گھر واپس آئے تاکہ ان سے کھانا تیار کیا جا سکے۔
یہاں سیدہ فاطمہ بے صبری سے امام علی کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں جو کا ایک تھیلا تھا۔ سیدہ فاطمہ نے خوش ہو کر کہا، میں کب سے آپ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے وہ تھیلا لے لیا تاکہ اپنے ہاتھوں سے آٹا پیس سکیں۔ چکی چلانا آسان کام نہیں تھا، مگر سیدہ فاطمہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرتی تھیں۔ وہ ایک ایسی عظیم ہستی اور جنت کی ملکہ تھیں، لیکن پھر بھی گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھیں۔ انہوں نے چکی چلانا شروع کی اور جو کے دانوں کو آٹا بنانے لگی۔ یہ کام کافی محنت طلب تھا، وہ بھی روزے کی حالت میں، جبکہ سحری میں چند نوالے نصیب ہوئے ہوں۔ لیکن سیدہ فاطمہ نے صبر اور حوصلے سے آٹا پیسا۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں اور کبھی سستی نہیں دکھاتی تھیں۔ جب آٹا پس چکا تو سیدہ فاطمہ نے اسے گوندھ کر روٹیاں بنانے کی تیاری شروع کی۔ ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں خاندان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھیں۔ وہ کھانے کو خود محبت اور محنت سے تیار کرتی تھیں۔ گرما گرم روٹیوں سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی، سب اہل خانہ اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ جب افطار میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، دسترخوان بچھا دیا گیا اور تمام اہل بیت دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ روٹیاں رکھی ہوئی تھی، سب دعا مانگنے لگے۔ یہ روزہ شکرانے کے طور پر رکھا گیا تھا۔ دل میں ایک الگ جوش اور جذبہ تھا کہ اللہ ان کے پہلے روزے کو قبول کرے۔ سب کو ان کے حصے کی روٹی دے دی گئی۔ کسی کے ماتھے پر شکر نہ تھی، بلکہ شکر گزاری کے ساتھ صبر سے سب بیٹھے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت علی نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک کمزور سی آواز آئی، میں ایک یتیم ہوں، کیا میری عرضی سنی جائے گی؟ اس کی آواز میں بہت درد تھا، جسے بہت دور میلوں سفر کر کے آیا ہو۔ حضرت علی باہر تشریف لائے۔ اس نے غمزدہ لہجے میں کہا، آپ داماد رسول اللہ ہیں؟ جب ہاں میں سر ہلایا تو کہنے لگا، شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے گھر تک پہنچا دیا جہاں یتیموں کی کفالت کی جاتی ہے۔ حضرت میں بچپن میں ہی اپنے والدین سے محروم ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور میں تنہا رہ گیا۔ کوئی سہارا نہ تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ رشتہ داروں نے کچھ دن ساتھ دیا، مگر پھر مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا، مدد مانگتا، مگر کوئی مجھے اپنانے کو تیار نہ تھا۔ کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا، کبھی بھوکا سونا پڑتا۔ پھر اپنے علاقے کو چھوڑ کر گرم ریگستان کو پار کر کے یہاں پہنچا تو یہاں بھی صبح سے دربدر پھر رہا تھا، مگر کسی نے رحم نہ کھایا۔ بس ایک شخص نے مجھے تسلی دی اور کہا، اگر بھوک مٹانا چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے پاس چلے جاؤ۔ تب آپ کے گھر آ گیا۔ بڑی ہی آس اور امید لگا کر اس چوکھٹ پر سوالی بن کر آیا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ گھر کے اندر خیر النساء یہ کہانی سن رہی تھی، جن کے بابا یتیموں پر شفقت کرنے والے، جنہوں نے یتیموں کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا، ان کی نیک بیٹی کیسے اس کام میں پیچھے رہتی۔ یہ سنتے ہی سیدہ فاطمہ نے امام سے کہا، یہ میرے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دیں۔ یہ کہہ کر کے بابا جان فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور اس کے بدلے میں نہ شکریہ کی امید رکھو نہ کسی صلے کی۔ حضرت علی نے یہ سنا تو اپنی بھی روٹی اٹھا لی، تو وہاں موجود دوسری محترم ہستیوں سے بھی رہا نہ گیا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا رہے۔ ایک روٹی سے بھلا اس یتیم کا پیٹ کیا بھرتا۔ سیدہ فاطمہ کی طرح حضرت علی اور اہل بیت نے اپنی اپنی روٹی یتیم کو دے دی۔ سب نے ایک ساتھ مل کر قربانی دی اور اس قربانی میں کوئی دکھاوا یا ریاکاری نہ تھی۔ یتیم نے ایسی قربانی پر نم آنکھوں سے کہا، بڑی امید لے کر یہاں آیا تھا، مگر سوچ رہا تھا کہیں یہاں سے بھی خالی نہ لوٹنا پڑے، لیکن آپ سب نے اپنا کھانا مجھے دے کر میری امیدوں سے بڑھ کر نواز دیا۔ میں تو ایک نوالا مانگنے آیا تھا، مگر آپ سب نے اپنی پوری افطاری میرے حوالے کر دی۔ آپ سب نے میری بھوک کو اپنی بھوک پر ترجیح دی۔ میں نے آج تک ایسا کوئی گھرانہ نہیں دیکھا جو اس قدر سخی ہو۔ اس کو بہت دنوں کی بھوک تھی۔ روٹی کھانے کے بعد اس نے ہاتھ بلند کیے اور دعا دی، اللہ آپ سب کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ دے، آپ پر ہمیشہ اپنی نعمتیں برسائے، آپ کو دنیا اور آخرت کی بھوک و پیاس سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن آپ کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر جگہ دے۔ جس طرح آج آپ نے میری بھوک مٹائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے اور آپ کی سخاوت کو رہتی دنیا تک مثال بنا دے۔ اس یتیم کا پیٹ بھرا تو رسول اللہ کے گھرانے کو لگا جیسے ان کا پیٹ بھر گیا ہے۔ وہ سب مسکرانے لگے اور پانی پی کر روزہ افطار کر لیا۔ اس کے بعد سب عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہ رات کس طرح کٹی یہ تو نبی کا گھرانہ ہی جانتا تھا، پر نہ بڑوں نے کوئی شکوہ کیا، نہ بچے بھوک سے بلبلائے۔ پہلا روزہ تو گزر گیا۔ یہ پہلا دن تھا اور پہلا امتحان تھا۔ اہل بیت نے
बगैर किसी शिकायत के अपनी रोटी अल्लाह की राह में दे दी थी। दूसरे दिन भी सबने पानी पीकर रोजा रखा। दिन भर की भूख और कमजोरी के बावजूद उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए सब्र किया। सारे दिन जिक्र इलाही की आवाज उस घर में गूंजती रही। बच्चे भी वालिदा की तरह अल्लाह को याद करते रहे। यहाँ हजरत अली हस्बे मामूल मजदूरी के लिए जा चुके थे। उसी यहूदी के पास वो गहरी मुस्कुराहट से बोला, आज कोई और काम है, पत्थर उठाने के लिए तैयार हो जाओ। आप भला क्या इनकार करते? सारा दिन रोजे की हालत में भूखे प्यासे रहकर उस सख्त दिल इंसान ने आपसे भारी पत्थर उठवाए। जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था वो काम आपसे करवाया गया। फिर भी उस जालिम ने आपको कम उजरत दी। आपने उससे कुछ नहीं कहा, पैसे लिए और उसके बदले जो लेकर घर आ गए। सईदा फातिमा शौहर के इंतजार में थी। आज दूसरा रोजा बिना खाए रखा गया था। अनाज का एक दाना भी ना किसी ने खाया था। अपनी फिक्र नहीं, अपने घर वालों की उन्हें फिक्र थी। इसीलिए जल्दी से जौ लिया और उसे पीसने लगी। चक्की चलाने से उनके हाथों पर छाले पड़ गए थे, पर जो इत्मीनान एक औरत अपने घर वालों को खाना खिलाकर महसूस करती है वही सईदा फातिमा के दिल में भी था। बल्कि उससे कहीं बढ़कर आपके दिल में सुकून था कि आज आपके घर वाले दूसरा रोजा खाली पेट नहीं खोलेंगे। जब सईदा ने आटा पीस लिया तो हजरत फिजा ने उसकी रोटियां पकाई ताकि इफ्तार के वक्त सब खा सके। जब शाम हुई और सब रोजा खोलने के लिए बैठे तो उनके दिलों में खुशी थी कि वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। दस्तरखान बिछ गया था और अल्लाह का जिक्र किया जा रहा था, पर जैसे ही इफ्तार के लिए तैयार हुए अचानक फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली ने तहम्मुल से दरवाजा खोला तो देखा एक मिस्कीन खड़ा है। उसके फटे पुराने कपड़े गरीबी का हाल बयान कर रहे थे। इमाम समझ गए कि आज फिर एक इम्तिहान है। मिस्कीन ने कमजोर आवाज में कहना शुरू किया, ए सखी घराने वालों, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरी गम की कहानी कैसे सुनाऊं? मैं खुशहाल था, दौलत ही दौलत थी मेरे पास, पर एक दिन जवाल आया और सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन के बाद से आज तक किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया। मेरे अपने ही मुझे बेसहारा छोड़ गए। मैं दर दर भटकता रहा, लोगों से मदद मांगी, मगर हर जगह से मायूसी ही मिली। भूख और कमजोरी ने मुझे इतना निढाल कर दिया कि चलना भी मुश्किल हो गया। वो थोड़ा रुका, आंखों में आंसू आ गए, फिर बोला, आज सुबह भी मैंने कई दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी एक लुकमा देने की जहमत न की। हर कोई मुझे झड़क कर आगे बढ़ जाता था। जब मैं थक कर नाकाम हुआ तो किसी ने मुझे एक उम्मीद दी। कहा कि अगर कहीं से खाने को कुछ मिल सकता है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कदर है। वो किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाते। बस यही सुनकर मैं यहाँ चला आया, इस उम्मीद पर कि शायद आप मुझ पर रहम करेंगे। अंदर सईदा फातिमा उसकी दर्द भरी आवाज सुन रही थी। उन्होंने हजरत अली को पास बुलाया और फरमाया, लीजिए, ये रोटी इस मिस्कीन को दे दीजिए, ये इसी के नसीब की है। जब बीबी ने पहल की तो हैदर करार क्यों कर पीछे रहने वाले थे। एक बार फिर आजमाइश थी और इस आजमाइश में खरा उतरने को पूरा घराना तैयार था। क्या बच्चा क्या बड़ा, सब ने अपने हिस्से की इफ्तारी एक लम्हे की भी देर किए बगैर उस मिस्कीन को दे दी। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो खुद भी 2 दिन से भूखे हैं, बल्कि उन्होंने खुशी खुशी अल्लाह की रजा के लिए अपना खाना दे दिया। सब नेकी करने में आगे आगे रहा करते थे। जब अहले बैत इकराम ने अपनी इफ्तारी उस मिस्कीन को दे दी तो वो बेख्तियार रो पड़ा। उसने रोटी के निवाले खाते हुए हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह रब्बे जुल जलाल आप सबको बेहिसाब नवाजे, आप पर कभी भूख ना आए, आपकी नस्लों में बरकत अता करे और क़यामत के दिन आपको बुलंद मकाम अता फरमाए। आज आपने मेरी जान बचाई है, अल्लाह रब्बे दो आलम आपको वो मकाम दे जहाँ किसी की कोई पहुंच ना हो और आपको हमेशा हर तकलीफ से बचाए। अब लगातार दूसरे दिन भी अहले बैत कराम ने खुद कुछ न खाया और सिर्फ पानी पीकर सब्र कर लिया। उनके चेहरों पर थकन थी, मगर दिल मुतमईन था कि जो हकदार थे उन तक वो खाना पहुंच गया। खातून जन्नत रात को अल्लाह के हुजूर दुआ गो थी, अल्लाह रब्बे करीम तेरा शुक्र कि तूने हमें इस आजमाइश के लिए चुना। 2 रोजे गुजर गए हैं, घर में खाने को अनाज का एक दाना नहीं, पर मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमारे इस घराने को इस काबिल समझा। या अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमाना। अब आखिरी दिन बचा था, सबने तीसरा रोजा रख लिया। 2 दिन की भूख और कमजोरी के बावजूद हौसला बुलंद था। चेहरे मुरझा चुके थे, मगर पेशानी पर शिकायत का एक निशान भी न था। ये घराना अल्लाह की रजा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार था और आज भी बगैर किसी हिचकिचाहट के रोजा रख लिया गया। सईदा फातिमा ने इबादत की और आपका मामूल था कि काम करते हुए कुरान पाक की तिलावत किया करती। आपने बच्चों को देखा
جو اپنی والدہ محترمہ کی میٹھی آواز کو سن کر جھوم رہے تھے۔ قرآن پاک جس گھرانے کے قصیدے پڑھتا ہو، جن کے بابا پر ام الکتاب قرآن مجید نازل ہوا ہو۔ جب وہ بیٹی قرآن پاک کی قرأت کر رہی تھی تو درختوں کے پتے لہرانے لگے، پرندے خوشی سے چہک رہے تھے۔ پھر بی بی نے پانی بھرا۔ آج منت پوری ہونے کا آخری دن تھا۔ یہاں حضرت علی بھی حسب معمول کام پر گئے۔ یہودی جان بوجھ کر ان سے مشکل کام کرواتا رہا اور شیر خدا بھی مزدوری کرتے رہے اور پھر مزدوری کے عوض جو خرید لیے۔ گھر آئے تو پیار سے بیوی بچوں کو دیکھا۔ بیوی منتظر تھیں۔ جو کا تھیلا ہاتھ سے لیا، چکی میں ڈال کر پیسنے لگی، پر کمزوری اور چھالوں کی وجہ سے چکی چلانا آسان نہیں تھا۔ حضرت علی نے ان کی مدد کی۔ پھر کنیز فاطمہ نے روٹیاں تیار کی۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، نقاہت بڑھتی گئی، مگر اس عظیم گھر کے مکینوں کی ہمت کم نہ ہوئی۔ آخرکار جب مغرب کا وقت قریب آیا، سب نے دسترخوان بچھا دیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور افطار کے لیے بیٹھ گئے۔ افطار کا وقت ہوا ہی تھا کہ دروازے پر ایک بار پھر سے دستک ہوئی۔ امام علی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک قیدی کھڑا تھا جس کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ آنکھوں میں امید کی چمک لیے قیدی نے حضرت علی کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بے اختیار کہنے لگا، آپ ہی امام علی ہیں نا؟ میں نہیں جانتا کہ اپنی دکھ بھری داستان کہاں سے شروع کروں، لیکن آپ میری اس داستان کو سنیں گے تو آپ کو بھی دکھ ہوگا۔ حضرت، کئی سالوں تک ایک ظالم کی قید میں رہا ہوں میں۔ مجھے قید میں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، بھوکا پیاسا رکھا گیا اور مجھ سے مشقت والے کام لیے گئے۔ وہ لوگ مجھے کھانے کا ایک نوالا نہ دیتے، پانی کی ایک بوند کے لیے مجھے ترساتے تھے۔ میری حالت ایسی ہو گئی کہ لگتا تھا جیسے زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ نے کرم کیا اور میں کسی نہ کسی طرح ان ظالموں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تھوڑا رکا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، پھر بولا، جب میں قید سے آزاد ہوا تو میرے جسم میں بالکل بھی طاقت نہیں تھی۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال میں لوگوں کے پاس گیا، ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، مگر کوئی دینے کو تیار نہیں تھا۔ ہر طرف سے مایوسی ہی ملی۔ بس اب یہی کہتے رہے، اگر واقعی کھانے کی تلاش میں ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے تک پہنچ جاؤ۔ وہ لوگ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے، تمہارا پیٹ وہاں جا کر بھر جائے گا۔ یہ بات سن کر میرے دل میں امید جاگ اٹھی اور میں نے سیدھا یہاں کا رخ کیا۔ قیدی نے بے بسی سے امام علی کی طرف دیکھا اور کہا، اب میں بڑی آس لے کر آپ کے در پر آیا ہوں، اگر آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں تو شاید میری زندگی بچ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھرانے کے دروازے ہر ضرورت مند کے لیے کھلے ہیں اور جو یہاں آتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ اگر آپ لوگ اللہ کے نام پر مجھے کھانے کو دے دیں تو میرا بھوک سے بلکتا جسم سکون پا جائے گا۔ یہ داستان اندر بھی سنی جا رہی تھی۔ اہل بیت کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جو خود شدید بھوک اور کمزوری کا شکار تھے، مگر سب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی افطاری اس قیدی کو دے دی۔ انہوں نے خود کچھ بھی نہ کھایا، بس پانی پی کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کر لیا۔ قیدی نے روٹی لیتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، اللہ آپ سب پر کرم کی بارش کرے، آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی عطا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھوک کی تکلیف نہ دے، آپ کے نسلوں میں برکت عطا کرے اور آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ آج آپ کی قربانی نے میری جان بچا لی۔ 3 فقیروں کی دعا، 3 دن کا روزہ اور سیدہ فاطمہ کی نیت روزے کی پوری ہوئی۔ دل شاد و آباد تھا۔ 3 دن کے روزے پورے ہو چکے تھے۔ حضرت فاطمہ کا دل خوشی سے بھر گیا کیونکہ انہوں نے جو نیت کی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ ان کے لاڈلے بیٹے حسن اور حسین اب صحت مند تھے اور انہوں نے یتیم، مسکین اور قیدی کی مدد کر کے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لی تھی۔ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر لی ہے ان کے دل کو اطمینان دے رہا تھا۔ رات کے وقت جب سب آرام کر رہے تھے، سیدہ فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت میں مصروف تھیں۔ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ اس نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے پیارے بچوں کو صحت عطا فرمائی۔ اچانک آسمان پر ایک روشن ستارہ چمکا، جیسے کوئی خوشخبری دے رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ستارہ ان کی عبادت کی روشنی میں مزید اضافہ کر رہا ہو۔ حضرت فاطمہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ یتیم، مسکین اور قیدی جنہیں انہوں نے کھانا کھلایا، ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کا یہ نیک عمل قبول کر لیا ہے۔ وہ مزید دل جمعی کے ساتھ یعنی دل لگا کر عبادت میں مشغول ہو گئی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی راہ میں دی جانے والی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت فاطمہ، حضرت علی
حضرت حسن، حسین اور حضرت فضا نے لگاتار 3 دن تک اپنی افطاری یتیم، مسکین اور قیدی کو دے دی اور خود بھوکے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے مثال قربانی کے لیے تحفتاً قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی۔ اس موقع پر سورہ الدحر یعنی الانسان کی یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العالم فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ رب العالم کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کرام کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ بطول، اپنی شہزادی اور اپنے داماد امام علی اور اپنے نواسے حسن و حسین کو دیکھا کہ بھوک کی شدت سے ان کے چہرے زرد پڑ چکے ہیں اور جسم مبارک کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر پھر اللہ پاک کی طرف سے تسلی پا کر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو اے میرے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس قربانی کو قبول فرما لیا اور تمہاری سخاوت کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک آنے والی امت تمہارے اس اثار، اس قربانی کو یاد کرے گی۔ یہ عظیم خوشخبری سن کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے چہرے پر خوشی کی روشنی چھا گئی، کیونکہ ان کی قربانی خود اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لی تھی۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں صبر، محبت اور قربانی کی عظیم مثال سکھاتا ہے۔ یہ اس جنتی گھرانے کی داستان ہے جہاں ہر آزمائش کو اللہ کی رضا، اس کی خوشی کے لیے قبول کیا گیا، اور روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور اسی نے اس کا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ روزہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ صبر، تقوی اور خود کو اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔